بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، باتیں یہ کرنی ہے کہ ماشاءاللہ روزے آئے اور بہت سارے دوست بہنیں بھائی روزے رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو توفیق بھی دے اور ہمت اور طاقت بھی دے اور ان کا اجر اور ثواب بھی دے۔ اور بہت سارے لوگ صرف دیکھتے ہوں گے یا کوئی بیمار لوگ ہوں گے دوسروں کو روزہ رکھتے دیکھتے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ روزوں کے ساتھ تراویحیں بھی پوری پڑھتے ہوں گے اور دوسرے بھی معاملات کو ٹھیک رکھتے ہوں گے۔ اور بہت سارے لوگ جو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کوئی بندہ کسی کو سجیسٹ کرے کہ یار ایکسرسائز کیا کرو، تو پہلے تو کبھی انہوں نے ایکسرسائز کی نہیں ہوتی، جس دن وہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ تبلیغ شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہر بندہ کو کہتے ہیں ایکسرسائز کریا کر، ایکسرسائز کریا کر۔ اسی طرح رمضان شریف میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ ذرا نمازیں وغیرہ زیادہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، ساتھ ہی آگے سارے شروع ہو جاتے ہیں یار نماز پڑھیا کر، یا روزے رکھا کر، یا اسرا کریا کر۔ وہ کیونکہ خود شروع کرتے ہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے شروع کر دی ہے تو بھی کر لے۔ بہرحال یہ تو سلسلہ، یہ تو ایک اور بھی مسئلہ آج کل چلا ہوا ہے، وہ یہ ہے کچھ چیزیں روزے کے ساتھ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ روزے کے ساتھ سے جیسے یہ ہوتی نہیں روح افزا، کئی لوگوں نے اس کو روزے کے ساتھ منسوخ کر دیا ہوا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ چاٹ، مسالے دار چیزیں اور یہ چٹنیاں، یہ دوسری چیزیں یہ ضرور اس میں رکھنی ہے، کھانے دبا کے۔ حالانکہ ہر پیٹ کی کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے، بھوکا رکھا ہے، معدہ خالی ہو گیا ہے، سب کچھ خالی ہو گیا، لیکن پھر بھی کیپیسٹی اس کی وہی رہنی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کبھی اگر آپ نے سارا دن نہیں کھایا تو آپ کے پیٹ کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، تو کیپیسٹی کے سے زیادہ اگر 1 کلو کے شاپر میں 10 کلو وزن ڈالتے ہیں تو وہ شاپر پھٹ جاتا ہے، چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ وہی حساب ہے اگر رمضان شریف میں جب ہم سمجھتے ہیں کہ سارا دن ہم خالی پیٹ رہے ہیں، پیٹ خالی ہو گیا تو اس کو اچھی طرح بھریں۔ اچھی طرح بھرتے وقت بھی یہ ذہن میں نہیں آتا، خاص طور پہ اپنے گھر سے باہر جا کے کہیں افطاری کا اہتمام کہیں ہو تو پھر ہم اپنے پیٹ کے اوپر لازمی ظلم کرتے ہیں۔ کھانا دوسروں کا ہوتا ہے، پیٹ اپنا ہوتا ہے، لیکن ظلم ہم کر دیتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے ایک کلپ دیکھا، اس کے اندر بڑی زبردست باتیں تھیں۔ وہ یہ تھی کہ ایک آدمی بڑا کنجوس تھا، دوست اس کے کافی سارے دوست تھے، دوسرے دوست کافی ٹھیک تھے اور وہ بہت کنجوس تھا۔ اس کو اکثر کہتے تھے یار افطاری تو بھی کروا دے، وہ کہتا تھا ٹھیک ہے میں کسی دن کروا دوں گا افطاری۔ ایک دن اس نے سرپرائز دیا اپنے دوستوں کو۔ سرپرائز کیا دیا؟ اسے صبح اٹھتے ہی اس کے 8-10 دوست تھے، ان کو فون کرنے شروع کر دیے کہ بھی آپ کی شام کو افطاری میری طرف ہے، آپ تشریف لائیں، کٹھے روزہ کھولیں گے۔ کوئی آگے سے اس کو پنجابی میں پوچھا یار تم مرتے نہیں جانا، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو فون کر کے باتیں کر رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑی عجیب و غریب، بڑا سرپرائز ہے یار کہ یہ بندہ خود فون کر کے کہہ رہا ہے میں آپ کی دعوت دے رہا ہوں افطاری کی۔ خیر پورا دن انہوں نے روزہ رکھا، ٹائم گزرا، شام تک انتظار کرتے رہے کہ کب ٹائم ہو، کب ہم جائیں، اور وہ بندہ جس نے کبھی افطاری نہیں دی اس کے گھر سے ہم افطاری کریں گے۔ تو ہوتا کیا کہ دوپہر کے بعد وہ دوبارہ فون پکڑتا ہے اور ان کو باری باری پھر فون کرتا ہے۔ ایک کو فون کرتا ہے پہلے، یار وہ سارا کوئی تیار ہو رہا ہے، بڑی اہتمام کر رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں، تو تیری مہربانی کہ چھوٹا کام کریں کہنا کی کہتا آتا ہوا نا وہاں سے 15-20 روٹیاں پکڑ لی۔ کہتا ٹھیک ہے، تو دوسرے کو فون کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار وہ پتہ کیا مسئلہ ہے یار، بڑا میں ادھر کام کر رہا ہوں، چیزیں بہت ساری بنوا رہا ہوں تو بیزی بہت ہوں، اگر تھوڑی یار تو فیور کر، میں نے کسی اور کو نہیں کہنا، تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، تو ایسے کر رہا ادھر صرف 12 سموسے پکڑ لی بٹ سے۔ تو کہتا ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کرتے کرتے نا کسی کو کبابوں کو کہہ دیا، کسی کو کس کا کہہ دیا، کسی کو کس کا کہہ دیا۔ شام کو روزے کے وقت وہ دوست آنے شروع ہوئے، ساتھ ساتھ کسی نے بیگ کچھ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کچھ اٹھایا ہوا ہے، دسترخوان بچ گیا، اس کھانے اوپر لگ گئے، افطاری کی، سارے چلے گئے۔
تو اس طرح بھی افطاریاں ہوتی ہیں. افطاریاں کرنے کی بڑے بڑے قصے ہیں، کہانی ہیں. اس طرح چلتا رہے گا. ہم آگے آگے ایسے ایسے قصے سنیں گے، افطاریاں دیکھیں گے، کیسی کیسی افطاریاں لوگ کرتے ہیں اور کیا کچھ ان میں چل رہا ہوتا ہے. بہرحال ملک کے حالات پہ بھی نظر رکھیں اور ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی دھیان رکھیں. تو یہ جو عدلیہ جس نے پاکستان کو بہت ڈیمیج کیا، پاکستان کو ڈیمیج کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، جیسے عدلیہ ہے، ہمارے جوانوں کا نام بدنام کرتے ہیں لوگ، ہماری فوج کا نام بدنام کرتے ہیں، حالانکہ کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جو گند مار جاتا ہے، اس کی وجہ سے پوری عدلیہ یا پوری فوج کو برا کہنا بہت غلط ہے. ان لوگوں کو رمضان شریف کے مہینے میں حیا چاہیے، 9 مئی کرنے والوں کو عقل چاہیے، اور ہمیشہ پاکستان کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کے، ان کی باتوں کا پرچار کرنے والے لوگوں کو بھی غیرت چاہیے. ایسے لوگ جو یوٹیوب سے بیٹھے ہیں، جو دوسری جگہوں پہ بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، دوسرے میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ان کو بھی حیا چاہیے. روزوں کے بابرکت مہینے میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو نیکی ہدایت دے اور پاکستان کے لیے جو بہتر ہے وہی کرے، اور ہمیں سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات آخر میں یہ کروں گا کہ آپ اتنا زیادہ پیٹو بنتے ہیں، اتنے چیزیں بناتے ہیں، یار کو بچی کچھ چیزیں غریبوں کو دے دیا کرو، جو آپ سے بچ جاتی ہیں ان کو ضائع کرنے کے بجائے غریبوں کو دے دیا کرو یار. جب آپ کے پیٹ کی کیپیسٹی پوری ہو جائے اس کے بعد ہی دے دیا کرو یار. پر اس کے اوپر سوچیے گا. دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.